بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی۔ 8 مارچ بروز اتوار امریکہ اسرائیل ایران جنگ 9ویں دن میں شامل ہو چکی ہے۔ تہران میں آئل ڈپو اور آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے۔ آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور سیاہ بادل تہران شہر پر چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بارش وہاں پہ ہوئی ہے۔ بدلے میں ایران نے آئفا اسرائیل کے آئل ریفائنری پر بمباری کی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل مسلسل لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے، وہاں پر ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جزیرہ قشم کے پانی کے پلانٹ پر جو ہے وہ بمباری کی ہے۔ 30 دیہاتوں کو پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے، رک گئی ہے۔ تو یہ جنگی جرم ہوتا ہے اگر آپ جو ہے پانی کے ذخائر پر، خوراک کے ذخائر پر، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، کھیلوں کے میدانوں میں یا رہائشی علاقوں پر بمباری کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے بمباری جو ہے وہ مذہبی قیادت پر ہوئی، سیاسی قیادت پہ ہوئی، فوجی قیادت پہ ہوئی۔ اس کے بعد جہاں جہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو ختم کیا ہے ہم نے جہاں پر انہوں نے میزائل زیر زمین چھپائے ہوئے تھے، اسلحہ چھپایا ہوا تھا، راکٹ چھپائے ہوئے تھے اور ڈرون چھپائے ہوئے تھے، میزائل لینڈنگ پیڈز چھپائے ہوئے تھے، ان کو ہم جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں اور تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران جو ہے مسلسل جوابی حملے کر رہا ہے خلیجی ممالک سے، جہاں جہاں پہ بھی امریکی فوجی اڈے تھے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کیا۔ اور اکثر وہاں پر جو ریڈار سسٹم لگے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ تنصیبات جو پورے علاقے کو کنٹرول کرتی تھیں، اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو۔ ایران کے خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے اندر جو اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا اور وہاں سے جو ہے وہ ایجنسیز جو ہے CIA اور دوسرے بھی ان کے دفاتر تھے، ان کے جگہیں تھیں، ان کو نشانہ بنایا۔ خلیجی ممالک سارے ہل کر رہ گئے ہیں کہ امریکہ تو ان کے دفاع کے لیے تھا، اور امریکہ بھی خود جو ہے خلیجی ممالک سے اپنے شہریوں کو بھی، اپنے فوجیوں کو بھی نکال رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑے جو بڑی تیزی کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، ابراہیم لنکن جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے امریکہ کا، وہ دور چلا گیا ہے اب ایرانی حدود سے 1000 کلومیٹر دور پانی میں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنے ایسٹس کو بچا رہا ہے، اپنے فوجیوں کو بچا رہا ہے، اپنے شہریوں کو بچا رہا ہے، اور CIA کے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح آپ جو ہے وہ خلیجی ممالک کو، سعودی عرب کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے امریکی جو سفارتکار ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ وہ بھی فوری طور پر پاکستان چھوڑ جائیں۔ تو جنگی صورتحال میں جو دعوے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ ہم نے جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دینا ہے، ایران کو نہیں چھوڑنا، دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جو بیان آیا ہے کہ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے بھی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے اور ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخباروں نے بھی لکھا کہ جو ایران کے اندر جو بچیوں کے اسکول پر جو بمباری ہوئی جس سے 180 کے قریب بچیاں جو ہے وہ شہید ہو گئی تھیں، تو وہ امریکہ کے بمباری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ الٹا ہی بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو بچوں کے اسکول پہ حملہ ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ایرانی جو ہے وہ ایرانیوں نے خود کیا ہے حملہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ امریکہ میں 6 امریکی فوجی جو ایران کی اس جنگ میں جان بحق ہوئے، ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچ گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت وہاں پہ تھے۔ امریکہ کی اکثریت آبادی اس جنگ کے خلاف ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر رکنی چاہیے۔ امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یہاں پر بھی عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے معاشی بحران آ سکتا ہے اور اس جنگ کو فوری طور پر رکنا چاہیے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کر دیے ہیں انہوں نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے،
اور رشیا اور چائنا نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو جو ہے وہ پاکستان میں عسکری راتب خور یہ جو ملا ہیں، یہ جو اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں، کوئی اسکالر بولتا ہے اور بڑے بیانات دیتے ہیں، جھوٹے ترین لوگ، منافق لوگ ہیں یہ میرے پاکستانیوں۔ آپ ان کے چہرے پہچانو، آپ ان کے بیانات سنو۔ اب میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں، جو یہ عسکری راتب خور ملا ہیں پاکستان کے، یہ جو اپنے آپ کو علامہ بولتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسکالر بولتا ہے، سب سے جو بڑا منافق ہے، منافق اعظم پاکستان کا، یہ ایک پاکستان کی بھی عکاسی دکھاتا ہے، جس طرح عاصم منیر اور اس کی ٹیم ہے۔ بس آپ سمجھ لیں بالکل اس ٹائم جو پاکستان کی شکل ہے وہ اس طاہر اشرفی جیسی ہے۔ اس کا بیان آپ ذرا سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ اس وقت جو ہمارے بارڈر پر افغانستان کے ساتھ جنگ جا رہی ہے، ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں، اور افواج پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں، تمام پاکستان کے یہ آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان پر جو ابھی حملہ کیا ہے پاکستان نے، یہ جہاد ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو افغانستان پہ حملہ کیا ہے یہ جہاد ہے۔ اس کو جو ہے وہ سننا چاہیے ضیاءالحق کیا کہتا تھا، کہ وہ جہاد ہے افغانستان میں، جو افغانستان لڑ رہا ہے، افغانی بہادر ہیں، پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، تو اب جو ہے جہاد قرار دے رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے مولوی ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں، ان کو جس طرح کی چابی دے دی جاتی ہے، پیسے کھلا دیے جاتے ہیں، یہ بس اسی طرف بیانات شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا آپ کو جو ہے وہ میں عسکری راتب خور ملا اس کے بارے میں بھی سناتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا افلاطون سمجھتا ہے۔ آپ ذرا اس کی باتیں بھی سنیں، میں آپ کو اس کی باتیں بھی سناتا ہوں، اس کی ذرا باتیں سنیں۔ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں، جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے۔ ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے۔ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یا آپ کا کچومر نکال دیں گے۔ یہ آپ ذرا اس کو سنیں، یہ ابھی جو ہے مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ٹارزن نہ بنیں۔ امریکہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، غیر قانونی حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، اور ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے آپ ٹارزن نہیں بنیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کا کچومر نکال دیں گے، آپ ڈیل کر لیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان ہمیشہ سے جو ہے یہ ڈیل ڈیل ڈیل، عمران خان صاحب کو جو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی یہ جب جیل سے ہو کے آیا ہے تو وہاں سے دیسی جو ہے گھی کی خوشبوئیں آتی ہیں، خان یہ کھا رہا ہے، خان جو ہے ڈر رہا ہے۔ ایسے جھوٹے اس کے بیانات ہیں، اتنا یہ کمینہ ایک کوئی شخص ہے۔ آپ اس کی باتیں سنیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران پر حملہ ہوا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس غیر قانونی جنگ کے حوالے سے یہ اسرائیل کے یا امریکہ کے خلاف کچھ بولتا۔ یہ الٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیل کر لو، آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایران کے آیت اللہ علی خامنائی کو انہوں نے شہادت قبول کر لی، لیکن وہ ڈرے نہیں، ہٹے نہیں، کھڑے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ تو اگر یہ پرانے دور میں ہوتا تو یہ حضرت امام حسین کو بھی کہہ دیتا کہ آپ بھی یزید کے آگے جھک جاؤ، آپ ان سے بھی ڈیل کر لو۔ تو یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو بھی جو ہے وہ ایک اور علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کا بھی جو ہے وہ سناتا ہوں ذرا بیان۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ کس ٹائپ کے جو ہے وہ لوگ ہیں، اور یہ کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سنیں جی۔ حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ہی وہ ملک اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے۔ تو اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے یو اے ای کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے اردن کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ تو یہ آپ نے اس کا بیان سنا ہے۔ وہ تو فوجی اڈوں پر جو ہے وہ جہاں سے ایران پر حملے کر رہا ہے امریکہ، ان پر وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ وہ تو کوئی شہر پہ تو نہیں حملے کر رہا۔ اور کیا اسرائیل پر حملے نہیں کر رہا جوابی ایران؟ تو یہ اس طرح جو ہے نا بات کو موڑ لیتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے، غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے۔ حالانکہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے بہت سی تقسیم پائی جا رہی تھی پوری دنیا کے اندر، شیعہ، سنی، وہابی، اہل سنت، جتنے بھی فرقے ہیں وہ الگ الگ تھے، لیکن اس
امریکہ نے جو حملہ کیا ایران پر، اس جنگ کے بعد آپ یقین کریں پوری دنیا میں یہ فرقہ ختم ہو چکا ہے. تمام لوگ، یہ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ سب ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچ رہے ہیں، اور پوری امہ جو ہے وہ متحد ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جو شہادت ہوئی ہے، اس نے پوری مسلمان امہ کو ایک کر لیا ہے. لیکن پاکستان میں یہ جو راتب خور، یہ جو جھوٹے، یہ عسکری ٹاؤٹ مولوی جو ہیں، آپ نے ان کے بیانات سنے، تو کیا یہ ہمارا اسلام کا چہرہ یہ دکھائیں گے؟ یہ وہ منافقین ہیں جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ان مولویوں سے، یہ جو ٹاؤٹ ہیں، ان 2 نمبر ملاؤں سے بچنا ہے، اور جو صحیح اسلام کی جو روح ہے، اور جو غیرت اور عزت اور بہادری کا درس دیتی ہے، جو امن کا درس دیتی ہے، جو انسانیت کا درس دیتی ہے، اور اس کی طرف ہم سب کو جانا ہے، نہ کہ یہ جو پالے ہوئے جو لوگ ہیں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کی طرف. تو یہ وہ عکس ہے جو ہمارے عسکری قیادت اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے. وہ اس طرح کے جو ہے وہ 2 نمبر مولویوں کو اور علامہ جو بنے ہوئے ہیں، جو